مقالہ نمبر 25 فقراء و عمراء کا ایمان۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی شخص کو تہی دست دنیا اور اہل دنیا کا راندہ ہوا، گمنام، بھوکا پیاسا، برہنہ جسم والا، سوختہ جگر، ہر گوشہ زمین اور مسجد و ویرانہ میں پراگندہ رہنے والا، ہر در کا ٹھکرایا ہوا، شکستہ قلب انسان، خواہشوں اور حاجتوں سے بھرے ہوئے دل کا مالک ہرگز نہ کہو۔ یہ کہو کہ خدا تعالی نے مجھے فقیر بنایا ہے، مجھ سے دنیا کو ہٹا دیا ہے، مجھے گرا دیا ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے، مجھے دشمن بنا کر پریشان کر دیا ہے، مجھے جمعیت خاطر کی دولت نہیں دی اور ذلت و رسوائی دے دی ہے، مجھے دنیا میں رہنے کے قابل نہیں کیا، مجھے گمنام کیا ہے، میرے نام کو مخلوق میں اور کنبہ برادری میں مقام نہیں بخشا، اور دوسروں کو نعمتیں عطا کر کے اطمینان قلب کی دولت دی ہے، اور دوسروں کو مجھ پر اور میرے اہل وطن پر بڑائی عطا کی ہے، اگرچہ ہم سب مسلمان اور مومن ہیں، سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ خدا تعالی نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا ہے؟ اس لیے کہ تمہارا خمیر اچھی اور سخت مٹی سے اٹھا ہے، اور تمہیں اللہ تعالی کی رحمت سے یقین و عرفان، صبر و رضا، ایمان اور انوار خداوندی سیراب کرتے ہیں اور تازگی بخشتے ہیں، چنانچہ تمہارے ایمان کے درخت کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں بلند ہونے والی ہیں، اور چونکہ درخت پروان چڑھ چکا ہے اس لیے اسے کھاد کی ضرورت نہیں رہی۔ تمہاری اس حالت میں خدا نے تمہیں فراغت و فرصت عطا کر کے ہمیشہ قائم رہنے والی جنت کا مالک بنا دیا ہے، اور اپنے رحم و کرم سے تمہیں وہ نعمتیں عرضاں فرمائی ہیں جنہیں نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، اور نہ کوئی دل میں ان کا تصور کر سکتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، کسی کو خبر نہیں کہ اس کے اعمال کی جزا میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپایا گیا ہے، یعنی اوامر و نواہی کی پابندی پر صبر سے کام لیا، اور اپنے تمام کاموں کو تقدیر خداوندی کے حوالے کر کے تسلیم و رضا سے کام لیا، اور تمام کاموں میں خدا کے حکم کی تعمیل کی، مگر دوسروں کو خدا تعالی نے دنیا کا مالک بنایا اور دنیا ہی میں اپنی نعمتیں ان پر تمام کر دیں۔ یہ اس لیے کیا کہ ان کے ایمان کی مٹی پتھریلی اور شور تھی، جس میں نہ پانی ٹھہرتا ہے، نہ درخت اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ اس میں کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، نہ پھلوں کے پیڑ لگتے ہیں۔ اسی مٹی میں قسم قسم کی کھاد کے علاوہ ایسی چیز بھی ڈالی گئی ہے جس کے باعث گھاس پھوس اور خودرو درختوں کے سوا کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا اور اس کے اسباب ہیں تاکہ ایمان کے درخت اور پودے جو اللہ تعالی دل میں لگاتا ہے اس کی حفاظت ہو۔ اگر اس زمین میں کھاد بالکل نہ ڈالی جائے تو گھاس اور درخت سوکھ جائیں گے، پھل گر پڑیں گے، ملک ویران ہو جائے گا، حالانکہ خدا چاہتا ہے کہ یہ آباد ہو۔ امیروں کے ایمان کا درخت کمزور ہے اور اس چیز سے خالی ہے جس سے فقیروں کے ایمان کا درخت بھرا ہوا ہے۔ عمرہ کے ایمان کا درخت
دنیا کی قسم قسم کی نعمتوں کی شکل میں ہے، پھر ان کے درخت کی کمزوری کے باوجود یہ نعمتیں ان سے چھن جائیں گی اور درخت سوکھ جائے گا، اور اہل ثروت کافروں، منکروں، منافقوں، مرتدوں کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر اللہ تعالی مالداروں کی طرف صبر و رضا، یقین اور علم و عرفان کے لشکر بھیج دے تو ان کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، اور پھر دولت و نعمت کے چھننے سے انہیں دکھ نہیں ہوگا۔